ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس، اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے، اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف، اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ بڑا عجب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت